ہوا یہ کہ ہمیں ظاہر ہے کہ ساری کمزوری عوام کے اندر سے نہیں پھوٹتی، کچھ کمزوریاں یہاں سے بھی پھوٹتی ہیں۔ میری طرح کے لوگوں کے جب قبضے ہوتے ہیں تو پھر بھی ماحول اور ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں محفل نعت ہوتی ہے، کمال یہ ہے کہ جتنے نقیب جتنے نعت خاں اسٹیج پہ آتے ہیں وہ سارے کہتے ہیں سارا قرآن ہی حضور کی تعریف ہے، سارا قرآن ہی، بالکل ٹھیک کہتے ہیں، لیکن کہتے ہی رہتے ہیں سارا قرآن حضور کی تعریف ہے، کوئی آیتیں پڑھ کے سناتے نہیں۔ بھئی آپ جب کہہ رہے ہیں سارا قرآن ہی حضور کی تعریف ہے تو پڑھو نہ کہیں سے، پڑھ کیوں نہیں رہے؟ شوق کا پیدا کیا لوگوں کے دلوں میں نعتوں کا۔ اب بعض جگہوں پہ تکلیف ہے کہ اس ماحول میں بعض قباحتیں آ گئی ہیں، لیکن شروع کس نے کیا؟ اس کو دوام کس نے دیا؟ اللہ کرے کہ مجمع سے جب یہ پرچیاں نکلتی ہیں کہ جناب فلاں نعت سنائی جائے، فلاں نعت سنائی جائے، اللہ کرے نا کہ پرچیاں مجمع سے آیا کریں کہ ہمیں سورہ رحمان سنائی جائے، پرچی آئے نا کہ ہمیں تلاوت کر کے سنائی جائے سورہ یاسین کی، ہمیں قرآن مجید کا فلاں مقام سنایا جائے۔ یہ کب ہوگا؟ جب یہ شوق پیدا کیا جائے گا، جب یہ طبیعت لگائی جائے گی۔ ضروری نہیں سارے لوگ ہی بڑا عمدہ قرآن مجید پڑھے۔ حضرت فاروق اعظم کہا کرتے تھے کہ بھئی ابی بن کعب زیادہ اچھا پڑھتے ہیں لہذا تراویح یہ پڑھائیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت قرآن مجید پڑھتے، خوبصورت۔ سیدنا عمر کی ملاقات ہوتی تو حضرت عمر کہتے ابو موسیٰ ذرا مجھے میرے رب کی یاد تو دلا دے۔ وہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے تو حضرت عمر رونا شروع کرتے۔ قرآن پاک کے ساتھ جو دلچسپیاں امت کی رہیں، جو شوق رہا، جو درد رہا، ہم نے اپنے بزرگوں کو یہ دیکھا کہ وہ صبح کی نماز کا اکیلا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ وہ کہتے تھے میں نماز پڑھی پھر میں سبق پڑھیا، نماز سبق تو فارغ۔ ان کا پورا جملہ یہ تھا کہ صبح اٹھے، قرآن مجید کی تلاوت کی، نماز پڑھی، اس کے بعد کوئی اور کام کیا۔ اور میرے محبوب کریم علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا تھا کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ صبح صبح دو موٹی تازی اونٹنیاں اللہ کے راستے میں ذبح کر کے بانٹ دے؟ یا رسول اللہ سارے چاہتے ہیں پر اتنی طاقت کون رکھتا ہے؟ فرمایا صبح قرآن مجید کی 2 آیتیں یا سیکھ لیا کرو یا سکھا لیا کرو، اللہ تمہیں اتنا ہی اجر عطا فرما دے گا۔ اپنے شوق کو قرآن مجید کے ساتھ دیکھیں۔ الحمدللہ قرآن مجید کے عالم بھی موجود ہیں، حافظ بھی موجود ہیں، مفسرین بھی موجود ہیں، قراء بھی موجود ہیں۔ قرآن مجید کی تعلیم کے لیے ہر فن کے لوگ امت میں موجود ہیں۔ ضرورت ہے اب ان کی جو قرآن مجید کے عاشق ہوں، جو قرآن مجید سے محبت کرنے والے ہوں، جو آ کے کہیں کہ مجھے قرآن پاک سنایا جائے، جن کی دلچسپیاں ہوں قرآن پاک کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بڑے شوق سے قرآن مجید کی تلاوت فرماتے اور دیر تک حضور قرآن مجید پڑھتے، اور جب حضور پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو وہ جو انکاری تھے نا وہ بھی چھپ چھپ کے نا پہاڑوں کے پیچھے حضور کی تلاوت سنا کرتے۔ ابو جہل بھی سنتا تھا، اخنس بن شریک بھی سنتا تھا، یہ سب لوگ چھپ کے پیچھے پیچھے چھپ کے جب ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی تب تو انکار کرتے، لیکن 3 دن 4 دن مختلف جگہوں پہ چھپ کے رسول پاک کے قرآن مجید پڑھنے کو سنا کرتے۔ اپنا تھوڑا سا شوق پیدا کریں۔ جب قرآن مجید کے ساتھ دلچسپی ہو جائے گی، جب قرآن پاک کے ساتھ پیار ہو جائے گا، جب اس کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے تو میں قرآن مجید سے پوچھتا ہوں، وہ مجھے بتاتا ہے کہاں پڑی ہوئی۔ اپنے آپ کو دوبارہ سے موڑیں، قرآن پاک کے ساتھ اپنی دلچسپی پیدا کریں، اپنا شعور اس طرح کا بنائیں کہ ہم قرآن مجید سے جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، وقت اتنی تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، اتنی تیزی سے، قبل اس کے کہ پھر اینک لگا کے بھی پڑھا جائے تو پڑھا نہ جا سکے، پھر یہ کہ تھوڑا سا پڑھنے کے بعد آنکھیں تھکنے لگیں، قبل اس کے کہ پھر ہم کوشش بھی کریں تو ہماری زبان نہ چلے۔ ہمیں تھوڑا سا شوق بنانا چاہیے قرآن پاک کا۔